الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا بعہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد الحمد والثناء، معزز و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو آیات بینات اور احادیث طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کے حوالے سے رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ سبحانہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، سن کر سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہوگا کہ آج کا ہمارا اس درس کا موضوع وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کیسے منائی جانی چاہیے۔ تو اپنے اس موضوع کی طرف آنے سے قبل اور جو آیات اور جو احادیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کی طرف آنے سے قبل میں تمہیداً چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج کا ایک تو یہ جو موضوع مجھے دیا گیا، یہ کچھ ایسا موضوع ہے کہ بہت سے احباب کو میری باتیں نامناسب بھی لگیں گی، بہت سے احباب کو ان سے اختلاف بھی ہوگا، لیکن وہ اقبال نے شاید میرے جیسے کی ہی اس حالت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ تو کسی کو یہ نامناسب اور ناگوار گزریں تو میں اس سے پہلے ہی اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم پابند ہیں قرآن و حدیث کے، کسی کے مزاج کے، کسی کی طبیعت کے، یا کسی فرد کے خیال کے، تصور کے، اس کے ذہن کے پابند نہیں ہیں۔ ہم پر تو قرآن و حدیث کا اتباع لازم ہے۔ تو قرآن حکیم میں تو رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب فرما دیجئے کہ جب تمہیں رب تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو تو کیا کرو، تم خوشی مناؤ۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بطور دلیل کے، بطور حجت کے استنباط و استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ آیات ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ثبوت دیتی ہیں۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمیں میلاد منانے کے لیے بھی ثبوت کی ضرورت ہو، کیونکہ اس لیے کہ بات ہم کریں شمع کی، جب بات کی جائے شمع کی تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہوگی کہ پروانہ کہے بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ بات پھول کی ہو رہی ہو تو بلبل دلیلیں ڈھونڈے کہ میاں کہاں لکھا ہے۔ اسی طرح یہ بھی میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ بات سرکار کی ہو رہی ہو اور دیوانے کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ باہر کیف جہاں تک معاملہ استدلال کا آتا ہے، دلیل کا آتا ہے، جہاں تک معاملہ کسی بات کے اس بات کا آتا ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء رب تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت و وسعت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے پردہ کر چکے رب تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ تو دلائل کی کمی نہیں ہے، دلائل بہت سے ہیں، لیکن میں اپنے مزاج سے بات کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات شمع کی ہو رہی ہو تو پروانے کو دلیلیں چاہیے ہوں۔ وہ تو اس میں جا کر چل بھی جاتا ہے، جان سے ہاتھ دھو بھی بیٹھتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور بات پھول کی ہو رہی ہو تو بلبل کو دلیلیں چاہیے ہوں۔ اسی طرح جہاں تک سرکار کے عشق کی بات ہے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ بات سرکار کی ہو تو دیوانے کو دلیل چاہیے ہو۔ باہر کیف جب دلائل کو دیکھیں تو ایک یہ آیہ مقدسہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ ہمیں میلاد کے اور سرکار کی آمد کی خوشی منانے کا صراحتاً حکم ہے۔ فلیفرحوا، اس میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم خوشی مناؤ۔ اے حبیب فرما دیجئے جب تمہیں رب کا فضل ہو، فضل نصیب ہو اور اس کی رحمت نصیب ہو تو خوشی مناؤ۔ اور اس آیہ مقدسہ سے رب کے فضل سے اور رب کی رحمت سے مراد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، جو سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ نعمت اللہ، رب تعالیٰ کی رحمت، اس کی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ رب کا سب سے بڑا فضل وہ سرکار ہیں۔ رب تعالیٰ تو خود فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ، رب تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اپنا فضل فرمایا ہے سرکار کو ہمیں دے کر۔ تو رب کی رحمت اور اس کے فضل پر تو ہمیں خوشی منانے کا حکم ہے۔ اور میں یہ بھی بات کہا کرتا ہوں کہ یہ بعین اقرار توحید ہے۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جہاں تک جننے کا معاملہ ہے تو اس کا اور لم یلد کا جو صیغہ ہے آپ دیکھیں تو یہ ہمیں ولادت کی طرف اشارہ کرتا ہے، پیدا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لم یلد وہ ذات ہے رب تعالیٰ کی، یعنی رب تعالیٰ وہ پیدا نہیں ہوا، تو پیدا نہ ہونا یہ رب تعالیٰ کی صفت ٹھہرا، لم یلد ہونا رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جب ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں تو میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا،
میلاد مناتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور بابانگ دول ہم اس بات کو علل اعلان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سرکار کا میلاد ہے، سرکار کی پیدائش ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو پیدا نہ ہونے والی ذات ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ سرکار کا میلاد منانا، سرکار کے پیدا ہونے کے دن کو منانا، تو یہ ہمارا اس بات کا اقرار ہوا کہ سرکار کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ ہم نے شرک کو توڑا ہے کہ سرکار خدا نہیں، کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں۔ لم یلد ہونا، پیدا نہ ہونا، یہ تو رب کی صفت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں اور شرک کی نفی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے ہاں عموماً ایک عرف میں یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے، کبھی دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے منایا ہے؟ یہ اکثر طور پہ سوال کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک بڑی عجیب سی ہمارے احباب کی لوگوں کی روش دیکھنے میں آئی ہے کہ پوچھتے کس سے ہیں؟ عوام الناس سے۔ اب مجھے ذرا بتائیے، آپ ذرا خود غور کریں، ذرا سوچیں اس بات کو، آپ کو اگر کوئی مرض، کوئی عارضہ لاحق ہے، آپ کو دوا چاہیے، آپ کو اس مرض سے شفا چاہیے، اب مجھے یہ بتائیے انصاف سے ذرا کہ آپ دوائی لینے کیا ایک وکیل کے پاس جائیں گے؟ کیا آپ دوائی لینے ایک مزدور کے پاس جائیں گے؟ ایک دکاندار جو ایک عام سا جنرل سٹور چلاتا ہے اس کے پاس جائیں گے؟ ایک مزدور جو سارا دن میں مزدوری کر کے روٹی روزی کماتا ہے اس سے جا کر دوائی لیں گے؟ یا ایک موچی کے پاس جا کر آپ دوائی لیں گے؟ ایک نائی سے جا کر دوائی لے لیں گے کہ مجھے فلاں عارضہ لاحق ہے، مجھے اس کی دوا دے دو؟ آپ کو جب دوا چاہیے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جی آپ کو دوائی چاہیے، آپ کو بخار ہے، کوئی عارضہ لاحق ہے، کوئی مرض ہے خدا نخواستہ، تو آپ جا کر دوا لیں گے طبیب سے، حکیم سے، ڈاکٹر سے۔ ایک انجینئر کے پاس آپ دوائی لینے نہیں جائیں گے، ایک مستری، ایک مزدور سے آپ دوائی نہیں لیں گے، ایک وکیل کے پاس جا کر آپ دوائی نہیں لیں گے، ایک جنرل سٹور والے کو جا کر یہ نہیں کہیں کہ میاں میرے مرض کی تشخیص کر، مجھے بتا کون سا عارضہ ہے، مجھے اس کی دوائی بھی دے، یا لے لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ جائیں گے تو ایک طبیب کے پاس، ایک حکیم کے پاس، ایک ڈاکٹر کے پاس جو اس کام میں اسپیشلسٹ ہے، جو اس کا ماہر ہے۔ اچھا، آپ نے کپڑا سلوانا ہو تو موچی سے سلواتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، میاں یہ میرا سوٹ سی دو؟ نہیں لے جائیں گے۔ یا انجینئر کے پاس جائیں گے آپ؟ ہرگز نہیں جائیں گے۔ آپ جائیں گے تو کس کے پاس؟ ایک درزی کے پاس۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی آپ نے کام کروانا ہو تو آپ اسی کے پاس جائیں گے جو اس کام کا ماہر ہے، جو وہ اس میں مہارت رکھتا ہے، جس کی وہ فیلڈ ہے۔ ایسا بندہ کہ جو اس فیلڈ سے تعلق ہی، ربط ہی، واسطہ ہی نہیں رکھتا، آپ اس کے پاس تھوڑی نہ جائیں گے اس معاملے کو لے کر۔ تو اب ایک عجیب سی روش ہمارے احباب کی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ سوال اٹھاتے ہیں دین کا، دین کے مسائل پوچھتے ہیں۔ کن سے؟ عوام الناس سے، لوگوں سے جن کو ان مسائل کا علم ہی نہیں، ان کو ان مسئلوں میں الجھا لیتے ہیں۔ جب وہ ان مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں تب یہ لوگ ان کے سامنے قرآن کی، احادیث کی اپنی مرضی سے تشریحات لا کر ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میاں جب مسئلہ پوچھنا ہو دین کا تو جانا کس کے پاس چاہیے؟ علماء کے پاس۔ تو یہ سوال کہ بھئی صحابہ نے منایا ہے، سرکار نے منایا ہے، تابعین نے منایا ہے یا کہ نہیں منایا، یہ سوال جا کر آپ کو پوچھنا چاہیے علماء سے، مفتیان اعظام سے،
ہٹی پر کام کرنے والے سے نہیں، دکاندار سے نہیں، مزدور سے نہیں، مستری سے نہیں، ڈاکٹر یا طبیب سے یا حکیم سے یا وکیل سے نہیں. جس نوعیت کا مسئلہ ہے اس بندے کے پاس جاؤ جو اس فن کا، اس معاملے کا ماہر ہو. سوال تو جا کر اس سے پوچھو نا. جب آپ دیگر چیزوں میں آپ اسی بندے کے پاس جاتے ہیں، وہیں اس معاملے کو لے جاتے ہیں جہاں وہ معاملہ حل ہوتا ہو، جہاں اس معاملے کا حل آپ کو معلوم ہو کہ فلاں اس کا ماہر ہے، اس سے ملے گا. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم دین کا مسئلہ بھی اس سے پوچھیں جو اس کا ماہر ہے، جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. تو جہاں تک اگر آپ پوچھیں علماء سے، تو علماء نے تو باقاعدہ طور پر اس بات میں دلائل کا انبار اکٹھا کر کے رکھا اور ہمیں دیا بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منائی ہے، سرکار کے صحابہ نے بھی منائی ہے. اب مجھے بتائیے نا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے تو رب تعالی تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرماتا ہے. یہ میلاد کی خوشی نہیں منائی جا رہی تو اور کیا ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جس دن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں. اگر یہ میلاد کی خوشی منانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب صحابہ پوچھتے ہیں تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ اس دن، پیر کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، میری ولادت اس دن ہے. تو یہ میلاد نہیں منایا جا رہا تو اور کیا ہے؟ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار کے صحابہ نے منایا ہے یا کہ نہیں منایا، تو وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ سرکار کے صحابہ نے نہیں منایا اور پھر وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں جی ہمیں دین کا بڑا سمجھ ہے، بڑی فہم ہے، ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑا دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب من بخدا، خدا کے لیے رحم کیجئے. سرکار کے صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے. کس طرح منایا ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے سنن نسائی کو. امام نسائی علیہ رحمہ، یہ بھی میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر آپ شوق رکھیں، اگر تجسس ہو دلائل کا، اگر شوق ہو مطالعہ کا، تو ضرور کہیے گا انشاءاللہ. دلائل کا انبار موجود ہے، کمی کوئی نہیں. میں صرف ایک عرض کرتا ہوں، سنن نسائی میں امام نسائی علیہ رحمہ نے اپنی سند سے حدیث کی تخریج کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں تشریف فرما تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں جلوہ گر تھے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے مسجد میں تشریف لائے. صحابہ کرام کو وہاں جمع دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ مجلس تم نے کیوں سجا رکھی ہے؟ یہاں یہ جو محفل سجا رکھی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تم یہاں اکٹھے ہو کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو سرکار کے صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، ہم رب تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ جو اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. اور حدیث کے لفظ ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے حبیب جو رب تعالیٰ نے آپ کو ہمیں دے کر ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے صحابہ کرام کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں. کر کیا رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کا ذکر بیان کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس بات پر؟ عرض کی یا رسول اللہ اس بات پر کہ آپ کو رب تعالیٰ نے ہمیں دے کر ہم پر جو احسان کیا ہے، اس بات پر، اس احسان پر ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کہا کہ کیا تم اپنی اس بات پر
جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیا تم اس پر قسم دے سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جی قسم دے سکتے ہیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس بات پر کہ ہم یہی کام کر رہے تھے جو ہم نے آپ سے عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے دعوے پر، تمہاری بات پر کوئی شک ہو یا تم پر کوئی شبہ ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا نہیں، تم پر تہمت لگانے کے لیے، بہتان باندھنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ قسم کیوں لی ہے؟ اس لیے کہ کہا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالی اپنی شایان شان تمہارے صحابہ کرام کے اس عمل پر کہ جو یہ کر رہے ہیں، رب تعالی اپنی شایان شان فرشتوں میں تمہارے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ مسجد میں رب تعالی کا ذکر کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ رب تعالی کا شکر کر رہے تھے۔ کس بات پر؟ کہ جو رب تعالی نے اپنے حبیب کریم کو ہمیں عطا کیا، اس احسان پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے نا، میلاد جو منایا جاتا ہے، محفل جو سجائی جاتی ہے، کیا یہ سرکار کے صحابہ کی سنت نہیں؟ کیا سرکار کے صحابہ مسجد میں محفل نہیں سجائے بیٹھے تھے؟ کیا وہ جلسہ نہیں ہو رہا تھا؟ اور حدیث کے لفظ جو ہیں ان کی تو آپ عبارت دیکھیں تو ترجمہ یہی بنتا ہے، من کس وجہ سے کہ تم یہ جلسہ لگا کر بیٹھے ہو؟ یہ جلسہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب اگر آج ہم محفل سجا لیں، ایک جلسہ رکھ لیں، 4 افراد کو اکٹھا کر لیں، تو یہ سرکار کے صحابہ کی عین سنت پر عمل ہوگا۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ میلاد جو منایا جاتا ہے اس میں کیا ہے؟ محفل سجائی، وہاں رب تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کی، اس کے حبیب کریم کی نعت خوانی کی، ذکر کیا، رب کا شکر کیا کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں دیا، ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا۔ تو یہ سرکار کے صحابہ کی سنت ہی پر عمل ہوگا، اور یہ وہ فعل ہوگا کہ جس پر سرکار فرما رہے ہیں کہ رب تعالی اپنی شایان شان فرشتوں میں اس پر فخر فرما رہا ہے۔ تو پھر آج امت پر شرک و بدعت کے فتوے نہ لگائے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرکار کے صحابہ کی سنت ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس پر رب تعالی بھی فرشتوں میں اپنی شایان شان فخر فرما رہا ہے۔ تو جہاں تک یہ معاملہ ہے دلائل کا، اس کی کمی کوئی نہیں ہے، بے شمار دلائل ہیں، اور یہ بالکل اظہر من الشمس معاملہ ہے کہ سرکار کا میلاد منانا نہ صرف جائز بلکہ قرآن حکیم کے، رب تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہے نا دلائل کا، لیکن اس تمام سے ہٹ کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، اور یہی میرا موضوع بھی ہے، کہ میاں دلائل کی تو کمی نہیں، میلاد منانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن آج کے دور میں بہت سے ایسے اعمال و افعال ہم نے کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جو اسلام کے بھی خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ آج ہم جشن کے نام پر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کی شریعت مطہرہ ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ نام اسلام کا لیتے ہیں ہم، اور اسلام کے ہی نام پر اسلام کے خلاف، اسلام مخالف کام کرتے ہیں ہم۔ اب آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محافل کا انعقاد تو کیا جاتا ہے، لیکن ان محافل میں نعتیں جو پڑھی جاتی ہیں اکثر طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ گانوں کی طرز پر ہیں، جو کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں
بہت سی ایسی نعتیں بھی آ گئی ہیں کہ جن میں عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں اور اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ویڈیوز بنی ہیں اور انٹرنیٹ پر موجود ہیں. انہیں مرد بھی سنتے ہیں جبکہ عورت کی تو آواز بھی عورت ہے. اور آج حال ہمارا یہ ہوا ہے کہ عام محافل میں عورتوں کی اسپیکروں پر نعتیں لگائی جاتی ہیں جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج محفل میں نعت چل رہی ہوتی ہے اور لگ یہ رہا ہوتا ہے سنتے ہوئے کہ گانا لگا ہے. اس قدر اس کے ساتھ آلات موسیقی کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس قدر اس کے ساتھ میوزک شامل ہے کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے گانا لگا ہے. ایسی نعتیں نہ سننا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے. ایسی نعتیں پڑھنے والا اس کو بھی گناہ ہوگا, سننے والوں کو بھی گناہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نام اسلام کا لیا جا رہا ہے لیکن کام وہ ہے کہ جو اسلام ہی کے خلاف ہے. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں یہ روش بہت عام ہو چکی اور میں تو کہوں گا مجھے دکھ ہوتا ہے ہمارے علماء پر. میں تو ایک حقیر سا گناہگار سا دین کا طالب علم ہوں. مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کیوں اس بات کا بائیکاٹ نہیں کرتے, کیوں اس چیز کو وہ عوام میں بیان نہیں کرتے. کیا چیز کہ قرآن حکیم کی تلاوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اجرت طے کر کر لینا قطعاً جائز نہیں. اور آج ہماری محافل میں یہ بات عام ہے. کسی قاری کو بلائیں تو وہ پہلے کہتا ہے میاں اتنے 1000 روپے دو گئے تو آؤں گا, تو آ کر تلاوت کروں گا. کیا یہ اجرت آلت طاعات نہیں ہے؟ کیا یہ عبادات پر اجرت لینا نہیں ہے؟ تو تلاوت پر جب اجرت آپ طے کر کر قاری صاحب آئیں گے, مجھے بتائیے کیا اس کو ثواب حاصل ہوگا؟ اور یہ میری بات نہیں ہے, امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ ان کا فتویٰ تو یہی ہے, جن کا فتاوی شامی ہے در محتار, ان کا فتویٰ تو یہی ہے. اور انہوں نے بھی نقل کیا, کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ, امام ابو یوسف علیہ رحمہ, امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہم, ان تینوں احباب کے نزدیک اجرت آلت طاعات باطل و ناجائز ہے. تو جب تلاوت پر کوئی قاری صاحب اجرت طے کر کے کبھی اتنے 1000 10,000 20,000 مجھے دو گے تو آؤں گا تو تلاوت کروں گا, شرعاً اس کی قطعاً اجازت نہیں. اسی طرح نعت خوانی پر جو ہمارے نعت خوان حضرات ہیں 40,000 50,000 بھائی اتنا دو گے تو آؤں گا, نعت پڑھوں گا, وگرنہ نہیں آؤں گا. شرعاً اس کی قطعاً اجازت نہیں. اب یہ وہ کام ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے, عام ہے. اور آج ہم اس چیز کو جب تک خود اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کریں گے, اس چیز کو ختم نہیں کریں گے, یہ معاشرے سے ختم نہیں ہوگی. جب ہم لوگ اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی قاری صاحب آئے ہیں, وہ 40,000 روپیہ لیں گے تو ہم دیں گے, تو وہ لیں گے نا. اگر آپ لوگ دینا بند کر دیں,
آپ لوگ اس روش کو ختم کرنا شروع کر دیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جب ہم نے ان لوگوں کو ابھارا کہ ٹھیک ہے جی ہم دیں گے، اب ذرا دیکھیے یہاں نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ اسلام کا، اور مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ اسلام ہی کی۔ تو اسلام کے نام پر ہی ہم اسلام کے برخلاف کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو، اس کی حوصلہ شکنی کریں، اور لینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ خدا را دین کے حال پر رحم کریں۔ کام وہ کریں جس کی دین اجازت دیتا ہے، دین کے نام پر دین کو بیچ کر نہ کھائیں۔ اور پھر اور بہت سے ایسے کام آج ہم نے شروع کر لیے۔ جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم نے پہاڑیاں لگا کر ایک ایسا فتنہ کھڑا کر رکھا ہے کہ جس نے بہت سی اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، جس کے اندر پہاڑیاں لگانا اس کی شرعاً قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر کہیں کہ جی بورا ہم نے زمین پر پھینک دیا تو اس میں کیا اسلام کے خلاف ہے؟ میاں بورا زمین پر پھینکنے میں اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں، لیکن آپ جب بورا زمین پر رنگ ڈال کر پھینکیں گے، اس کے بعد آپ اوپر بت بھی رکھیں گے، اس کے بعد آپ مختلف قسم کے اس میں کارٹون بھی بنائیں گے، شکلیں بھی بنائیں گے، اس کے بعد آپ اس میں داڑھی لگا کر نقلی داڑھی کی بے حرمتی کر کے آپ اس میں بیٹھ بھی جائیں گے، بھوت بھی بن جائیں گے، اور مختلف قسم کے غیر شرعی افعال بھی کریں گے۔ اس کے بعد آپ پہاڑی لگا کر سارا دن تو نعت لگائیں گے، نماز ایک نہیں پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ پہاڑی لگا کر رات کو اس پر گانے بھی بجائیں گے، ناچ گانا بھی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ پہاڑی لگائیں گے اس میں عورتیں بھی سج دھج کر دیکھنے کو آئیں گی تو مرد بھی ان کو دیکھنے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیے آپ کا یہ ایک پہاڑی لگانا کتنی غیر شرعی حرکات کا باعث بن رہا ہے۔ اختلاط مرد و زن بھی ہو رہا ہے، عورتیں جمع ہو رہی ہیں، مرد اکٹھے ہو رہے ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کا یہ پہاڑی لگانا ان سب چیزوں کا سبب بنا ہے۔ اس لیے شرعاً ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے جی گلی سجانی ہے یا محفل سجانی ہے یا پہاڑی لگانی ہے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے چندہ اکٹھا کرنے کا، تو جو اہل محلہ ہیں، جو ایک گلی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو محلے کے احباب ہیں، ان سے آپ چندہ اکٹھا کریں، گلی میں محلے میں محفل سجا لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کا راستہ روکیں کہ میاں اتنا چندہ دو گے تو جاؤ گے، نہیں تو لوگوں کو تنگ کریں آپ راستے روک روک کر، کس لیے جی ہم نے پہاڑی لگانی ہے ہمیں چندہ دو، جی 12 ربیع الاول کا چندہ دو۔ اس کو ہم نے ربیع الاول کو، سرکار کے میلاد کو ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ چندے چونکوں میں روک کر لوگوں سے اکٹھے کرتے ہیں اور بعد میں اس کی عیاشیاں مناتے ہیں۔ شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اب یہ دیکھ، ہم اگر اس چیز کو منع کریں تو آج ہم پر بھی بات کریں گے لوگ، یہ دیکھیں جی یہ دین کے وابستہ ہو کر اور دین کے نام پر نہ جانے سستی شہرت اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہر کیف نہ مجھے کوئی شہرت کی تمنا ہے، نہ مجھے کوئی معروف ہونے کی آرزو ہے۔ میں تو وہ بات عرض کر رہا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ جو شریعت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اب ان چیزوں کو لے کر آپ کا میلاد کے نام پر ڈھول بجانا، آپ کا میلاد کے نام پر ناچ گانا کرنا، آپ کا جشن کے نام پر لوگوں کو تنگ کرنا۔ اب ایک محلے میں
سپیکروں پہ ہر محلے میں، گلیوں میں، بازاروں میں نعتیں لگی ہیں، اور یہ رات گئے تک لگائے رکھیں گے جب آپ. اب مجھے بتائیے، کیا ایک مریض کا آرام آپ خراب نہیں کر رہے؟ راستے روک کر آپ لوگوں کو اذیت نہیں پہنچا رہے؟ تو یہ سارے وہ کام جو آپ میلاد کے نام پر کر رہے ہیں، مجھے ذرا بتائیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے؟ آپ یہ کہیں کہ جی ہم سرکار کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، سرکار کی آمد پہ جشن منا کر، خوشی منا کر ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جی ہمیں اس سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا، میاں مجھے یہ بتائیے، اگر آپ خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور آپ کے اس جشن اور ایسی خوشی منانے سے جس محبوب کی آمد پر اور جس محبوب کی خوشی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اگر اس کی ان کاموں میں ناراضگی ہو تو مجھے بتائیے، یہ آپ کا جشن منانا اور یہ طریقہ آپ کا خوشی منانے کا، کیا یہ آپ کو کرنا چاہیے جس میں آپ کے محبوب کی ناراضگی ہو؟ تو جہاں جس کام میں محبوب کی ناراضگی ہو وہاں تو خوشی نہیں ہوتی. خوشی تو وہی ہے جس میں محبوب راضی ہو، جس میں رب اور اس کے حبیب کی رضا ہو. محبوب جن کاموں سے، جن افعال سے ناراض ہوتا ہو وہ خوشی کے کام نہیں ہوتے. محبوب کی جہاں جب ناراضگی ہو وہاں تو صف ماتم بچھا کرتی ہے. خوشی تو وہی ہوتی ہے جس میں محبوب خوش ہوتا ہے. تو محبوب کی خوشی تو انہی کاموں میں ہے کہ جو رب تعالی اور اس کے حبیب کریم کی تعلیمات ہیں، ان کے موافق اور ان کے مطابق ہیں. تو جشن منائیں، بلا شبہ منائیں، دلائل بھی اس پر بے شمار ہیں. قطعاً اس میں آپ کسی تذبذب کا شکار نہ ہو، لیکن خدا را اس طریقے سے ان افعال، ان معاملات کو اپنا کر کہ جن میں رب تعالی اور اس کے حبیب کریم کی رضا ہے، اور خدا را ان افعال سے، ان معاملات سے، ان طریقوں سے اجتناب کیجئے کہ جن میں رب تعالی اور اس کے حبیب کریم کی ناراضگی ہو. محافل سجائیں، ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، روزہ رکھیں، ہر وہ کام کریں کہ جس میں رب تعالی اور اس کے حبیب کریم کی رضا ہے، اور ہر اس کام سے اجتناب کریں جس میں اللہ تعالی اور اس کے حبیب کریم کی ناراضگی ہو. کیونکہ جشن وہی جشن ہے جس میں محبوب راضی ہو. اور جشن منانے کا، خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ درست نہیں ہے، اور ہر وہ طریقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے حبیب کریم کی ناراضگی ہے. رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں، حق تعالیٰ سبحانہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.